الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم ضاف البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللہ والقلم سید الاربح والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس ضحیٰ بدر الدجى صدر العلا نور الہدی کافہ الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب جودہ والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ سدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوبہ مقصودہ والمقصودہ موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین و امام قبلتین وصلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد حسن والحسین مولانا و مولا الثاقلین بالقاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ ایہا المشتقون بنورہ جمالہ صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما. Okay, dear friends, your instructor of management, Khalil Ahmed Bhatti, and today our topic of discussion is about chapter number 6 of your book, and the topic is strategy. And the target of this topic, at the end of this topic, you people will be able to define the word strategy. You people will be able to explain why the goal of strategy is to attain superior performance. ہر کمپنی کی جو ریکوائرمنٹ ہے بہتر پرفارمنس، superior performance, and how the strategy is helping to achieve the superior performance. اس پہ ہم بات کریں گے. Then another objective of this topic is describe what is meant by competitive advantage. Competitive advantage پہ بات کریں گے. ہماری requirement number 4 ہے that you people will be able to explain that how business level strategy can lead to competitive advantage, how operational strategy can lead you towards the competitive advantage, and finally the corporate level strategy leads towards the competitive advantage. تو اس سلائیڈ کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے that we need to know that how company can attain competitive advantage. اور 3 طرح کی یہاں پہ اسٹریٹجیز آپ کے ساتھ ڈسکس کی گئی ہیں: بزنس لیول اسٹریٹجی، آپریشنل اسٹریٹجی اور کارپوریٹ لیول اسٹریٹجی. اور ان تینوں اسٹریٹجیز کا یوز ٹو اچیو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے ہمارا آج کا ٹارگٹ. چلتے ہیں آگے کی طرف. تو فرسٹ آف آل لیٹ می ڈیفائن فار یو دا ورڈ اسٹریٹجی. اٹس گیون ان یور بک ایز ویل. اسٹریٹجی ایک تو بائی ڈیفینیشن یہاں پہ جو آپ کو سامنے مینشن ہے ایز این ایکشن مینیجرز ٹیک ٹو اٹین دا گول آف این آرگنائزیشن. کون سا ایکشن پرفارم کرے گی آرگنائزیشن یا مینیجرز کسی بھی سیٹلڈ گول کو اچیو کرنے میں. یا اسٹریٹجی کی ایک اور بھی ڈیفینیشن ہے کہ لانگ رن پلاننگ. لاسٹ ہمارے جو لیکچرز تھے وہ پلاننگ پہ اور ڈیسیجن میکنگ پہ آپ لوگوں نے سنے ہوں گے. تو اسٹریٹجی بھی ان فیکٹ لانگ ٹرم پلاننگ ہے کن کی ان ایکشنز کی جو مینیجرز کو اپنا گول اٹین کرنے کے لیے ایک آرگنائزیشن کا جو اسٹیپس جو ایکشنز انہوں نے لینے ہیں اس گول کی اچیومنٹ پہ. والمارٹ لو کاسٹ اسٹریٹجی کے اکارڈنگ دا ڈیفینیشن آف اسٹریٹجی از سمپلی ایز written on your slide, an action that manager takes to attain
goal for the organization. Hopefully this is clear. Let me proceed it further. آپ اس گول کی اچیومنٹ کے لیے جو اس ہمارے آج کے لیکچر کا مین ٹارگٹ ہے وہ آبویسلی ہر آرگنائزیشن کا ٹارگٹ ہے واٹ سپیریئر پرفارمنس، بیٹر پرفارمنس. جس آرگنائزیشن کی پرفارمنس جتنی بہترین اور سپیریئر ہوگی وہ آرگنائزیشن اپنے اٹین گولز کو اتنا ہی اچیو کر رہی ہوگی، یا دوسرے لفظوں میں جو اپنے گولز کو جتنا بہترین اچیو کر رہی ہے اس کی پرفارمنس اتنی بہترین. اب اس سپیریئر پرفارمنس کو اچیو کرنے کے لیے یا میکسیمم پروفٹیبلٹی پہ جانے کے لیے یا ایفیشنسی انکریز کرنے کے لیے، افیکٹونیس انکریز کرنے کے لیے یہ جو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایریا ہے جو اس آج کے ٹاپک میں ہمارا حصہ ہے. اب کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج جو ہے وہ ہوتا کیا ہے؟ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہوتا ہے ڈیئر فرینڈس ایج آن یور کمپیٹیٹرس. کمپیٹیٹرز وہ تمام بزنسز ہیں جو آپ جیسی پروڈکٹ اور سروسز مارکیٹ میں آفر کر رہے ہیں. تو اگر آپ ان پہ ایج رکھتے ہیں، آپ اس ایج کی بیسس پہ، اس سپیریارٹی کی بیسس پہ آپ اس کو ڈیفیٹ کر کے مارکیٹ میں بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. تو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کو ہم سمپل الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں: ایڈوانٹیج obtained when a firm outperforms its rivals. جب آپ کی کمپنی آپ کے رائیول سے، آپ کے کمپیٹیٹر سے بہتر پرفارم کر رہی ہوگی، کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کہلاتا ہے. اب وہ بہترین پرفارمنس میں بھی کہ آپ پروڈکٹ کی کوالٹی کے اوپر دے رہے ہیں یا پرائس پہ دے رہے ہیں، یہ بہت سارے آپشنس ہیں جس پہ، یا ٹیکنالوجی کے یوز پہ آپ کو کمپیٹیٹیو ایج حاصل ہے. تو جب بھی آپ کو کمپیٹیٹیو ایج حاصل ہوگا اپنے کمپیٹیٹرز پہ، اپنے رائیولز پہ، تو یو پیپل کین پرفارم بیٹر دین یور کمپیٹیٹر. ہوپ فلی کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج سمپل آپ کو سمجھ آئی ہوگی. نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. سپیریئر پرفارمنس ریکوائرز واٹ؟ ہائی پروفٹیبلٹی اینڈ گروتھ ان پروفٹس اوور ٹائم. جس طرح میں نے پچھلی سلائڈ پہ بتایا کہ ہر آرگنائزیشن کا جو اینڈ ٹاسک ہے وہ سپیریئر ویلیو ہے. اب سپیریئر ویلیو کو کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ آبویسلی اگر آپ کے پروفٹس انکریز ہو رہے ہیں، آپ کی پروفٹیبلٹی انکریز کر رہی ہے اور پروفٹ کی گروتھ بھی بڑھ رہی ہے، یعنی ود دا پیسج آف ٹائم دا پروفٹس آر انکریزنگ، سو یو مے سے دیٹ یو آر پرفارمنگ superior than your rivals, than your competitors. اب اس کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کو یوز کرتے ہوئے اپنی پرفارمنس انکریز کرنے کے لیے ڈسٹنکٹیو کمپیٹنسیز ہیں، وہ یونیک اسٹرینتھس ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے رائیول کو، اپنے کمپیٹیٹر کو مارکیٹ میں ڈیفیٹ کرتے ہیں. ڈسٹنکٹیو کمپیٹنسیز کہلاتی ہیں. میں نے بتایا پرائس میں بھی کہ آپ کی ڈسٹنکٹیو کمپیٹنسی ہے، آپ کا ڈیزائن ہے جو سپیریئر ہے، آپ کا فارمولیشن بہترین ہے، آپ کی پیکنگ جو ہے وہ بہت بہترین ہے، آپ ٹیکنالوجی کا یوز جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کی مے بی کہ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کی ریزن ہے. سو اے لانگ لسٹ از دیئر جن کی بیسس پہ آپ کی کمپنی آپ کے کمپیٹیٹر سے بہتر پرفارم کر سکتی ہے. سسٹینیبل کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج سے مراد ہوتی ہے ڈسٹنکٹیو کمپیٹنسی دیٹ رائیولز کین ناٹ ایزیلی میچ اور امیٹیٹ. سسٹینیبل کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج یعنی کچھ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج تو وہ ہیں جس کو آپ کا رائیول بھی کاپی کر سکتا ہے، اور اگر آپ کی فارمولیشن یونیک ہے، آپ کا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج جو ہے وہ یونیک ہے جس کو آپ کا رائیول، آپ کا کمپیٹیٹر ایزیلی کاپی بھی نہیں کر سکتا، اس تک پہنچنے کے لیے ہی ریکوائرز ٹائم. تو مینز یو آر ہیونگ اے سسٹینیبل کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج آن یور کمپیٹیٹر.
So if you have a sustainable competitive advantage on your competitor, so you will definitely perform well. Chances ज़्यादा हैं कि आपकी performance आपके competitor से ज़्यादा होगी. Barriers to imitation, factors that make it difficult for a firm to imitate the competitive position of a rival. So, तमाम वो फैक्टर्स जो आपके कंपैटिटर के लिए जो डिफ़िकल्टी जनरेट करते हैं कि वो आपको कॉपी करे, वो आपके जितने ज़्यादा होंगे बैरियर्स टू इमिटेट, उतनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आप अपने कंपैटिटर्स, अपने राइवल से बेहतर परफॉर्म करेंगे. Legacy constraints हैं जी, the prior investment in a particular way of doing barrier businesses that are difficult to change and limit a firm's ability to imitate a successful rival. Simple है जी. आगे चलता हूँ मैं. नेक्स्ट स्लाइड पे आपके है जी competitive advantage, जिस पे मैंने पहले भी बात की थी. और competitive advantage obviously superior performance को अचीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं. तो ये डायग्राम जो आपकी स्लाइड पे है ये आपको गाइड करती है. इट प्रोटेक्टेड फ्रॉम कॉपिंग बाय बैरियर्स to imitation, that legacy constraints competitive advantage will be sustained. Distinctive competencies के बारे में मैं बता चुका कि बहुत लंबी एक लिस्ट है जिसकी बेसिस पे आप अपने कस्टमर पे एज रखते हो. टेक्नोलॉजी, प्राइस, क्वालिटी, पैकिंग, सर्विस, आफ्टर सेल सर्विसेज एंड सो ऑन. तो जब आपके पास इफ़ योर कंपनी हैव डिस्टिंक्टिव competencies, तो यू पीपल हैव एज, competitive एज ऑन योर कस्टमर. तो जब आप एज रखते हैं तो लो कॉस्ट होगी आपकी और प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होगी. आपकी कॉस्ट लो है, प्रोडक्ट आपकी डिफ्रेंशिएटेड है, डिफरेंट है आपके कस्टमर से, सुपीरियर है, वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा, तो यू विल हैव डेफिनेटली सुपीरियर परफॉर्मेंस. क्लियर है? तो यहाँ तक जनाब हमने बात की जनाब स्ट्रेटजी पे, और स्ट्रेटजी के बाद हमने बात की कंपैटिटिव एडवांटेज और सुपीरियर परफॉर्मेंस पे. मैंने आपको कंपैटिटिव एडवांटेज के बारे में बताया, सुपीरियर परफॉर्मेंस के बारे में बताया, आपको डिस्टिंक्टिव और सस्टेनेबल कंपैटिटिव एडवांटेज, बैरियर्स टू इंटीमेशन पे बात की, और लेगेसी कंस्ट्रेंट्स पे बात की, और फाइनली मैंने आपको कंपैटिटिव एज और सुपीरियर परफॉर्मेंस की एक डायग्राम बताई. नेक्स्ट चलते हैं जी. वो जो 3 लेवल्स मैंने स्टार्ट पे आप लोगों को बताए थे, बिजनेस कंपैटिटिव एडवांटेज यूज़ करने के लिए बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी और कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी. उसमें से जो फर्स्ट हमारा था बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, उस पे बात करेंगे. बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी पे तो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, आई कैन डिफाइन इट फॉर यू, इट्स रिटन इन योर बुक एज वेल. स्ट्रेटजी कनेक्टेड विद डिसाइडिंग हाउ आवर फर्म should compete in the industries in which it has elected to participate. जिस इंडस्ट्री में आपका बिजनेस चल रहा है उसमें जो बाकी उसी तरह का काम करने वाले बिजनेसेस हैं, आप उनको कैसे डिफीट करेंगे, आप उन पे कैसे एज रखेंगे, इसके लिए स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज जो हैं वो डेवलप की जाती हैं. और स्ट्रेटजी क्या है? एक्शन, that how the managers will achieve their final decided goal. अब इनमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं. बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में एक लो कॉस्ट स्ट्रेटजी है जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी है, फोकसिंग मैनेजरियल एनर्जी एंड अटेंशन ऑन डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू लोअर द कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में एक ऑप्शन हमारे पास निकल के आया, लो कॉस्ट स्ट्रेटजी. इफ़ यू आर अवेलिंग लो कॉस्ट, टेक्नोलॉजी के यूज़ के साथ आप लो कॉस्ट कर रहे हैं, आप मैस प्रोडक्शन के थ्रू जो है वो आपकी कॉस्ट लो है, या आपके पास कोई बेहतरीन सप्लायर्स हैं, आपके पास बेहतरीन सर्कमस्टांसेस हैं,
آپ کا سوشل نیٹ ورک بہت بہترین ہے, آپ کی پروڈکشن کے لیے جو یونٹ لگا ہے وہ بہترین پرفارم کرتا ہے, تو آپ لو کاسٹ اسٹریٹجی پہ جاتے ہیں. تو جب لو کاسٹ ہوگی تو آپ لو کاسٹ کی بیسس پہ اپنے کمپیٹیٹر سے بہتر مارکیٹ میں پرائسز آفر کر پائیں گے. سو کہ آپ کی ویلیو پروڈکٹ کی بہترین ہے, کوالٹی بہترین ہے, مگر آپ کی کاسٹ آپ کے کمپیٹیٹر سے کم ہونے کی وجہ سے آپ زیادہ سیف زون میں ہیں اور چانسز ہیں کہ آپ کا بزنس آپ کے کمپیٹیٹر سے بہتر چلے گا. کلیئر ہے؟ اکانومیز آف اسکیل. اکانومیز آف اسکیل سے مراد ہوتی ہے ڈیئر فرینڈس کہ آپ ہیوج لیول پہ پروڈیوس کرتے ہیں تو آپ کو کاسٹ ایڈوانٹیج ہے, آپ کا را مٹیریل سستا ہے, آپ کی لیبر کاسٹ کم ہے. سیل والیوم جیسے جیسے بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی ایوریج کاسٹ کم ہوتی چلی جاتی ہے, اور جب آپ کی کاسٹ کم ہوگی تو آبویسلی آپ لو کاسٹ پہ ہوں گے, تو یو ڈیفینیٹلی ہیو ایج آن یور رائیول اور یور کمپیٹیٹر. تو اکانومیز آف اسکیل کے تھرو آپ کمپیٹیٹیو ایج لے سکتے ہیں, لو کاسٹ کے تھرو آپ لے سکتے ہیں ایج, ڈفرینسیشن اسٹریٹجی کے تھرو آپ جناب ایج لے سکتے ہیں. ڈفرینسیشن اسٹریٹجی سے مراد ہوتی ہے کہ یو آر آفرنگ ڈفرینٹ پروڈکٹ, یعنی جو پروڈکٹ آپ کے کمپیٹیٹرز مارکیٹ میں آفر کرتے ہیں آپ اس سے بہتر, زیادہ فیچرز کے ساتھ, بہترین اس کی کریکٹرسٹکس کے ساتھ, بہترین ویلیوز ایڈ کرتے ہوئے آپ اپنی پروڈکٹ آفر کرتے ہیں. انکریزنگ دی ویلیو آف پروڈکٹ آفرنگ ان دی آئیز آف کسٹمر. تو اف یو آر آفرنگ بیٹر پروڈکٹ which have more value for your customer, so definitely you have edge on your competitor, and the probability is high that you will achieve better results and you will achieve your goals. Clear ہے؟ نیکسٹ سلائڈ پہ چلتا ہوں آپ کی. لو کاسٹ ویلیو سائیکل, اکانومیز آف اسکیل کا بتایا میں نے ابھی آپ کو. یہ ہے جی ہمارے پاس سینٹرل پوائنٹ. اگر دیکھیں تو ہائی پروفٹیبلٹی اینڈ پروفٹ گروتھ, یہ دو ایروز یہاں سے آ رہے ہیں. ایک ایرو آپ کی ہائی پروفٹیبلٹی کے لیے ہے جی انکریز ڈیمانڈ, دوسرا ہے لو کاسٹ. یعنی اگر لو کاسٹ ہو تو آپ ہائر پروفٹیبلٹی کی طرف موو کریں گے, پروفٹس کی طرف, گروتھ کی طرف, یا آپ کی ڈیمانڈ انکریز کرتی چلی جا رہی ہے تو آپ ہائر پروفٹیبلٹی اور گروتھ کی طرف موو کریں گے. اب ان کے فردر low prices you people can offer. So when you have low cost, dear friends, so definitely you can charge low prices, and when you are charging low prices, the demand will definitely, demand supply کی forces کے according increase کرے گی, اور جب demand increase کرے گی تو profitability, profits اور growth of profit increase کر جائے گی. So this is how this low cost value cycle works. Economies of scale, low cost will leads you towards low prices will lead you towards increased demand, and increased demand again increase your profitability and further economies of scale. Hopefully clear ہوگا. نیکسٹ سلائڈ پہ چلتا ہوں جی. نیکسٹ سلائڈ پہ آپ کی گیون ہے آپشنز آف ایکسپلائٹیشن آف ڈفرینسیشن. ڈفرینسیشن کا میں نے بتایا تھا کہ آپ کی پروڈکٹ آپ کے کمپیٹیٹر سے بہتر ہے, زیادہ ویلیو ہے, زیادہ فیچرز ہیں, زیادہ کوالٹیٹیو پروڈکٹ ہے, تو ڈفرینسیشن کو یوز کرتے ہوئے آپ سکسیزفل آپریشنس کی طرف جاتے ہیں. تو سکسیزفل ڈائیورسیفیکیشن میں ہمارے پاس دو آپشنز ہیں جی. آپشن 1 کیا ہے؟ انکریز پرائسز مور دین کاسٹ. اگر آپ کی پروڈکٹ ڈفرینشیٹڈ ہے, بہتر ہے, تو ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ انکریز پرائس کر دیں اس کی کاسٹ کے مقابلے میں. آپشن نمبر 2 کیا ہے؟ ماڈریٹ پرائسز اور نو پرائس انکریز. آپشن 2. تو آپشن 1 میں جب ہم نے پرائس انکریز کر دی تو پرائس انکریز کرنے سے ہائی پروفٹیبلٹی اور پروفٹس کی طرف آپ چلے گئے. اور اگر دوسرے آپشن پہ آپ لوگ گئے, ڈفرینسیشن ہے آپ کی, اور آپ نے پرائس انکریز نہیں کی تو ڈیمانڈ انکریز کر جائے گی, اور ڈیمانڈ انکریز کرے گی تو اکانومیز آف اسکیل
ہوگا اور آپ لو کاسٹ پہ آئیں گے اور ہائر پروفیٹیبلٹی کی طرف پھر موو کر جائیں گے. سو دس از ہاؤ اف یو ہیو ڈفرینشیٹڈ پروڈکٹس, بیٹر پروڈکٹس دین یور کمپیٹیٹرز, your rivals, so the chance of getting high profits and the growth of profits will be high on your end. نیکسٹ سلائڈ پہ چلتا ہوں جی. اسٹریٹجک فٹ. اسٹریٹجک فٹ سے مراد ہوتی ہے ڈیئر فرینڈس کہ آپ اپنے سورسز اور کمپنی آبجیکٹیوز کے اندر بیلنس رکھ پائیں. اس سلائڈس پہ دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا جناب انٹرنل آرگنائزیشنل آرکیٹیکچر. یہ سپورٹ کرتا ہے آپریشنل اسٹریٹجی کو. جتنا بہترین انٹرنل آرگنائزیشنل آرکیٹیکچر ہوگا, آپ کی آرگنائزیشن جتنی انٹرنلی سالڈ اور پاورفل ہوگی, جتنی اسکروٹنائزڈ ہوگی, جتنی سسٹمائزڈ ہوگی, تو آپ کی آپریشنل اسٹریٹجی جو ہے اس میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. اور آپ کی آپریشنل اسٹریٹجی آپ کو سپورٹ کرے گی بزنس لیول اسٹریٹجی کے اندر. اور بزنس لیول اسٹریٹجیز اگر بہترین ہیں تو وہ سپورٹ کریں گی آپ کے انٹرنل آرگنائزیشن کو. دس از ہاؤ دس ورکس دیٹ آل دیز تھنگز آر انٹر ریلیٹڈ. اور اگر آپ نے یہ انٹیگریشن بہترین ڈیولپ کی ہے, اسی انٹیگریشن کے بہترین فٹ کرنے کو انڈسٹری کنڈیشنز جو ہیں وہ ان کو آپ مینج کر پائیں گے. اور کارپوریٹ فٹ جتنا آپ کا بہترین ہوگا, آپ کی کمپیٹیٹر کو ڈیفیٹ کرنے کی چانسز اتنے زیادہ ہوں گے. نیکسٹ لیول پہ چلتے ہیں جی. نیکسٹ سلائیڈ پہ ابھی تک جو بات ہو چکی اس میں ہم نے بات کر لی جناب, ہم نے بات کی اسٹریٹجیز پہ, اور ہم نے بات کی اسٹریٹجی کے بعد کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج پہ, سپیریئر پرفارمنس پہ ہم لوگوں نے بات کی. سپیریئر پرفارمنس اور کمپیٹیٹیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل. کلیئر ہے؟ چلیں آگے کی طرف چلتے ہیں. تو سپیریئر پرفارمنس آپ کی ہوگی. تو لاسٹ پہ ہم پہنچے ابھی کارپوریٹ لیول اسٹریٹجی کے اوپر. اور کارپوریٹ لیول اسٹریٹجی میں ڈیئر فرینڈس لانگ رن اسٹریٹجی کی بات ہے, ہائی لیول کی بات. اسٹریٹجی کنیکٹڈ or concerned with deciding with industries a firm should compete in and how the firm should enter or exit industries. یعنی جس انڈسٹری میں آپ بزنس کر رہے ہیں, آپ کیا اسی انڈسٹری میں رہنا چاہتے ہیں یا ایکسپینشن چاہ رہے ہیں, یا اس انڈسٹری سے نکلنا چاہ رہے ہیں. آپ کی ایگزٹ کی پلاننگ کیا ہے اور آپ کے انٹر ہونے کی پلاننگ کیا ہے. یہ جو لانگ رن پلاننگ ہے کارپوریٹ لیول اسٹریٹجی کہلاتی ہے. اسٹریٹجیز کنیکٹڈ ود ڈیسائڈنگ وچ انڈسٹری اے فرم شوڈ کمپیٹ ان اینڈ ہاؤ دا فرم شوڈ انٹر. نیو انڈسٹریز میں کیسے آپ نے انٹری کرنی ہے, اور اگر جس میں ہے آپ نے کیسے ایگزٹ کرنا ہے. اس پلاننگ کو کارپوریٹ لیول اسٹریٹجی گردانتے ہیں. فوکس آن سنگل بزنس. آپ کارپوریٹ لیول اسٹریٹجی میں فرسٹ اسٹیپ آ گیا کہ مے بی کہ آپ سنگل بزنس میں آپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جس انڈسٹری میں آپ ہیں اسی انڈسٹری میں آپ سروائیو کرنا چاہتے ہیں, تو فرسٹ آپشن ان کارپوریٹ لیول اسٹریٹجی از دس. تو آبویسلی آپ اسی کے اندر اپنی لانگ رن پلاننگ جو ہے وہ کریں گے. دوسرا ہمارے پاس یہاں پہ آپشن ہے ورٹیکل انٹیگریشن. ایکسپینشن کے لیے ایک ہمارے پاس انٹیگریشن کی آپشن ہے. اب ورٹیکل انٹیگریشن ہوتی کیا ہے؟ اٹس موونگ اپ اسٹریم ان ٹو دا بزنس دیٹ سپلائی انپٹس a firm's core business and downstream into the business that uses the output of the firm's core benefits. Upstream اور ڈاؤنسٹریم, یہاں پہ دو آئے جناب ہمارے پاس ایریاز نکل کے. ایک بزنس ہے آپ کا جس میں آپ آپریٹ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ لوگ بزنس کرتے ہیں فرنیچر کا. یو آر دا مینوفیکچرر آف فرنیچر and you are selling it out into the international market or national market. تو اس کی ڈاؤن اسٹرنگ میں بہت سارے وہ لوگ ہیں جو آپ فرنیچر پرچیز کرتے ہیں, اس سے پیچھے بہت سارے ایسے نوڈز ہیں جو آپ کو فرنیچر کی را مٹیریل پرووائڈ کرتے ہیں.
کہاں سے آپ لکڑی خریدتے ہیں, کہاں سے آپ اس کی دوسری چیزیں پالش اور اس میں یوز ہونے والے بہت سارے اور انگریڈینٹس جہاں سے آپ پرچیز کرتے ہیں, وہ سیلف بزنسز ہیں جو ڈاؤن اسٹرنگ میں آ رہے ہیں. اور اپ اسٹرنگ میں بہت سارے, وہ فار ایگزامپل آپ کی فیکٹری ہے تو آپ سپلائرس کو دیتے ہیں, وہ ڈسٹریبیوٹر کو دیتے ہیں, وہ ریٹیلرز کو دیتے ہیں, یہ آپ کی اپ اسٹرنگ ہے. سو ڈاؤن اسٹرنگ میں بھی آپ ورٹیکل انٹیگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان بزنس یونٹس کے ساتھ جو آپ کو سپلائیز دیتے ہیں. اس کے اندر آپ کی انٹیگریشن, اور انٹیگریشن جو ہے اپ اسٹرنگ جہاں پہ آپ نے سپلائی کرنا ہے وہاں پہ آپ کی جو ہے وہ انٹیگریشن ود دوز بزنسز, آپ نے ان کے ساتھ بزنس کانٹریکٹس کر رکھے ہیں, یا آپ ان ایریاز کے اندر ان ہونے کے لیے پلان کرتے ہیں. ورٹیکل انٹیگریشن کہلاتا ہے. دوسرا آپشن ہے جی, ایک انٹیگریشن ہو گیا, دوسرا ہو گیا ڈائیورسیفیکیشن, انٹری انٹو نیو بزنس ایریاز. ٹھیک ہے جی, ایک تو آپ سیم انڈسٹری میں تھے جس میں انٹیگریشن تھا, اور اگر آپ نیو ایریاز, فرنیچر کا کام تھا, جس طرح پنجاب کالج کی اگزامپل ہے, تو پنجاب کالج کے آنر میاں عامر صاحب جو مین انڈسٹری جس میں آپریٹ کرتے ہیں وہ ایجوکیشن انڈسٹری ہے. تو ایجوکیشن انڈسٹری سے نکل کے انہوں نے جناب دنیا چینل بنا لیا, دنیا اخبار بنا لیا, تو یہ دوسری انڈسٹری ہے, ٹوٹلی ڈفرینٹ انڈسٹری. سو ڈائیورسیفیکیشن ہے نیو بزنس ایریاز جہاں پہ آپ آپریٹ کرنے کے لیے آپ کی کمپنی آرگنائزیشن پلاننگ کرتی ہے. سو ایک ہو گیا جی انٹیگریشن, دوسرا ہو گیا ڈائیورسیفیکیشن. تو ریلیٹڈ ڈائیورسیفیکیشن کیا ہے؟ ڈائیورسیفیکیشن انٹو اے بزنس ریلیٹڈ ٹو ایگزسٹنگ بزنس ایکٹیویٹیز آف این انٹرپرائز بائی ڈسٹنگ similarities in one and more activities in value chain. جس طرح کا بزنس آپ کر رہے ہیں اسی طرح سے ریلیٹڈ, یعنی میامر کی میں نے اگزامپل دی تو وہ کالجز کا بزنس کر رہے تھے, تو انہوں نے اسکولز کے اندر جو ہے وہ ڈائیورسیفائی کر گئے, انہوں نے اسکولز کو بھی اٹھا لیا, یونیورسٹیز کو بھی اٹھا لیا. تو ایکسپینشن کے لیے کارپوریٹ لیول اسٹریٹجی میں ایک بات میں نے آپ کو بتائی ڈائیورسیفیکیشن کی, اور ایک بات میں نے آپ لوگوں کو بتائی انٹیگریشن کی. آگے چلتے ہیں جی, نیکسٹ میں آپ کے پاس ہے جی ان ریلیٹڈ ڈائیورسیفیکیشن, اکانومیز آف اسکوپ. دیکھیے گا آپ اس کو, لاسٹ سلائیڈ میں نے آپ لوگوں کے لیے چھوڑی ہے, بک میں یہ گیون ہے. سو چیپٹر نمبر 6 از okay from my side. If you people have any problem, please feel free to put any question. نیکسٹ کلاس میں ہم چیپٹر نمبر 7 پہ بات کریں گے, اور یہ فرسٹ 7 چیپٹر جو آپ کی بک میں ہیں یہ آپ کا مڈ ٹرم کا سلیبس ہے, اسی میں سے آپ سے ایگزام لیا جائے گا, اور ایگزام آپ کا ایم سی کیوز بیسڈ ہے. سو کانسیپٹس کلیئر رکھیے گا, کیونکہ ایم سی کیوز کا پیپر کانسیپٹ بیسڈ ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ. ہوپ فلی یو پیپل آر فائن. لیکچر کو تھورولی سنیے, 2-3 دفعہ سنیے, اور ساتھ میں بک ساتھ رکھیے, اور جو کوئی بھی آپ کو پرابلم ہو, سو یو پیپل آر ویلکم. پلیز پٹ اینی query if any concept is not clear. Thank you very much. Take very special care of you. Allah Hafiz. Good night.